آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بند نماز۔ میں قاضی طہٰ ابن قاضی عثمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ ان کے تقریر کا عنوان ہے ایک اہم دینی فریضہ۔ یہ حفظ دوم کے طالب علم ہیں اور ملکہ پور کے رہنے والے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جناب صدر محترم، حاضرین، آج کی اس محفل میں آپ حضرات کے سامنے کچھ نماز کے متعلق عرض کروں گا، جو عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے، جو قرب خداوندی کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جب قیامت قائم ہوں گی، حشر کا میدان ہوگا، تمام دنیا کے اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، ہر شخص عجیب کیفیت میں مبتلا ہوگا، ہر انسان کی پیشانی اور کے آلود ہوں گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن نے اس کا نقشہ عجیب انداز اور اچھوتی طرح سے کھینچا ہے۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ یعنی وہ دن ایسا ہوگا جس دن بھائی بھائی سے جدا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگیں گی، باپ بیٹے سے نفرت کریں گا، شوہر بیوی سے الگ تھلگ ہوں گا، بیوی شوہر سے قوس و دور بھاگیں گی۔ غرض اس دن ہر انسان میں ایک شان بے نیازی ہوں گی، ہر شخص بے چینی و گھبراہٹ کے عالم میں مبتلا ہوگا۔ حق جل مجاہدہ کی جانب سے ارشاد ہوگا، آج یہاں نہ تمہارے جائیداد کام آئیں گے، نہ تمہارے محلات تمہیں بچا سکیں گے، نہ تمہارے دوست و احباب کا جم غفیر تمہیں بچا سکیں گا۔ آج صرف اور صرف تمہارے اعمال کام آئیں گے، تمہاری دیانت و امانت، تمہاری صداقت و روحانیت آج تمہیں اس یوم الجزا سے بچا سکیں گے۔ ارشاد ہوگا، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل گر کوئی دفتر میں ہے۔ حضرات، ان تمام اعمال میں سے بھی سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں صحت و تندرستی عطا کی تھی، تم نے اس کو نماز کے لیے استعمال کیا یا نہیں؟ یقیناً نماز ایک اہم ترین عبادت ہے اور دین کا اہم ستون بھی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن حدامها فقد حدام الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے پورے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کی پرواہ نہ کی وہ دین سے بے پرواہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، جب بھی آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت کے کلمات بڑے اہم ہوتے ہیں، وارثین اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری وقت میں جو نصیحت فرمائی تھی وہ یہ تھی، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز 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 کا خیال رکھو اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرات، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بیماری میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے کھڑے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے، اگر وہ بیٹھے بیٹھے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے نماز پڑھے۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کافر والا عمل کیا۔ گویا نماز کفر و اسلام کے درمیان میں ایک آڑ ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو آڑ کو ختم کر دیتا ہے۔ نماز ایک نور ہے جس سے دل کو روشنی ملتی ہے، ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، اطمینان میسر ہوتا ہے۔ فرمایا تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب بھی کوئی گھبراہٹ کا موقع ہوتا یا کوئی مصیبت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف رخ کرتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات گوشے گزار کر دوں جس سے معلوم ہو جائے کہ اس کی اہمیت کس قدر ہے۔
اور ہم اس سے کتنے غافل اور اپنے فرض منصبی سے کس قدر دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، یا یوں فرمایا اقیم الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص خود بخود نماز پڑھ لیتا ہے، پانچوں وقت اپنی پیشانی کو جھکا لیتا ہے، لیکن دوسروں کو اس کی تلقین نہیں کرتا، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، ماتحتوں کو، تو دوستو وہ نماز قائم کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے مرنے کے بعد پھر اقامت نماز نہیں ہوں گی۔ جہاں کہیں بھی قرآن و حدیث میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ انہی کی تعریف قرآن مجید میں ہے جو اقامت نماز کا، جو اقامت صلاۃ کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اسی لیے جہاں ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، ماتحتوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دے۔ اس بات سے ہم کتنے غافل ہیں، ذرا اپنے گرے بہانوں میں جھانک کر دیکھیں۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری اولاد سنیما میں، تھیٹروں میں، ناچ گانوں کی محفلوں میں، عشرت قدوں میں خوب دھوم دھڑاکوں سے جاتی ہے، اور ہم جہاں ذکر و اشغال کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہماری ماتحت، ہماری مائیں، ہماری بہنیں چغلی، غیبت، انتہام، بیکار قسم کی باتوں میں مشغول رہتی ہے، اور ہم انہیں کبھی منع بھی نہیں کر سکتے، اور ان کی آخرت کا ہمیں فکر لاحق بھی نہیں ہوتا۔ آج ہمارے پورے معاشرے میں اور سوسائٹیوں میں یہی حال ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ حضرات، ہماری دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اچھے اعمال کریں، خدا کے یہاں سرخ رو جائے، فحش اور بری باتوں کا ہم سے خاتمہ ہو جائے، اور یہ باتیں تبھی ہو سکتی ہے جب ہم نماز کا اہتمام کریں گے، خدا سے لو لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بری باتوں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آئیے ہم عہد کریں گے انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کریں گے، اور نمازوں کا اہتمام کریں گے، اور خدا کے دربار میں جا کے اپنی پیشانی جھکایا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمامی امت مسلمہ کو نماز پڑھنے کی سچی پکی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میں اس اشعار کے ساتھ میری تقریر ختم کروں گا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔